الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. متاع قلیل، یہ تھوڑا سا ساز و سامان ہے. ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں. اور پھر زندگی کی شام ہر ایک کا مقدر ہے. تہ خاک چلے جانا ہر انسان کے لیے لکھا جا چکا ہے. یہاں آنے کا مقصود دنیا بنانا کمانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے. ہمارا امتحان یہ نہیں ہے کہ خوبصورت گھر کس کا، خوبصورت گاڑی کس کی، خوبصورت کپڑے کس کے، خوبصورت کاروبار کس کا. یہ امتحان نہیں ہے. یہ تو مچھر کا پر ہے، دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے. سب کچھ بھی مل جائے تو ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. علم جان لو اچھی طرح فیصلہ آباد کے ایمان والو، پوری دنیا کے انسانوں جانو اچھی طرح سمجھو. کیا یا اللہ کأنما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ کھیل تماشا ہے. مداری تماشا لگاتا ہے. قریب سے گزرنے والا سمجھدار کہتا ہے یہ مداری نے تماشا لگایا ہوا ہے.
میدان میں لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں تو سنجیدہ لوگ گزرتے ہوئے کہتے ہیں یہ لڑکے کھیل رہے ہیں. یہ سارے فیصل آباد کے 8 بازار اور اس کے چوطرف بڑی بڑی ملیں اور بڑی بڑی فیکٹریاں اور چھوٹے کھوکھے سے لے کر بہت بڑے یونٹ تک، یہ سب کو، اور پھر اس سے تھوڑا اوپر یہ بادشاہیاں. ہمارے حکمران تو بادشاہ نہیں ہیں، اور آج کی حکومتیں ہیں ہی کوئی نہیں. حکومتیں تو پہلے تھیں کہ فرعون نے 70,000 بچے ذبح کر دیے، کوئی چوں نہ کر سکا. ایسے جابر حکمران آئے. یہ سب کچھ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکہ ہے کسراب بقیعہ، یہ ریت کا پانی ہے. تو ہم اللہ کے دربار میں کیسے خوبصورت بن سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وہ چیزوں سے نہیں، کپڑوں سے نہیں، یہ وجود ہی مٹی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِنْ تُرَابٍ. مٹی سے آگے ایک اور گندی شکل، أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، ایک ٹپکتا ہوا گندا پانی. تو ہمارا امتحان کیا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. میرے بندوں میں دیکھوں گا تم میں زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے، کون کرتا ہے. تو ہمارا جو پیپر ہو رہا ہے وہ اس بات کا نہیں ہو رہا کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے. ہمارا پیپر ہو رہا ہے کہ زیادہ خوبصورت کون کرتا ہے، سب سے خوبصورت عمل میں کون لگتا ہے، اور عمل کو سب سے زیادہ خوبصورت کون بناتا ہے. اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یوسف کا بنانے والا کیسا حسین ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والا کیسا حسین ہو، جنت کو بنانے والا کیسا حسین ہوگا. تو اللہ پہلے اپنے بارے میں کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ تمہارا رب سب سے خوبصورت خالق. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تمہارا رب سب سے احسن. ایک حسن ہوتا ہے خوبصورت، ایک حسین ہوتا ہے زیادہ خوبصورت، ایک احسن ہوتا ہے سب سے زیادہ خوبصورت. انگریزی میں گڈ، بیٹر، بیسٹ، اچھا، بہت اچھا، بہت ہی اچھا، سب سے اچھا، سب سے اچھا. نہیں ہے کہ زیادہ کون کرتا ہے، میرا آپ کا پرچہ ہے کہ زیادہ خوبصورت کون کرتا ہے. اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. پھر اللہ میرے بارے میں، آپ کے بارے میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یہ میں نے خطبے میں یہ سورت تلاوت کی کہ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تجھ سے زیادہ حسین میں نے کائنات میں کسی چیز کو نہیں پیدا کیا. سب سے حسین کائنات کی مخلوق، آسمان زمین کی مخلوق جتنی اللہ نے بنائی ان میں سب سے حسین اللہ نے کہا اے انسان تو. آسمان بڑا ہے، انسان چھوٹا ہے، لیکن حسن و جمال میں انسان آگے ہے، آسمان پیچھے ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس کا حسن پیش کیا جائے؟ کون سے چاند تارے لائے جائیں گے، کہاں سے سورج لائے جائیں گے؟ جبرائیل میکائیل کی کیا حیثیت ہے میرے محبوب کے سامنے؟ جبرائیل کا نور تو ایک موم بتی بن جاتا ہے جب محمد مصطفیٰ کے نور سے پردہ اٹھایا جائے گا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میرے بندے تجھ سے زیادہ خوبصورت میں نے کوئی نہیں بنایا. لہذا جب ہم سب سے زیادہ خوبصورت ہیں تو اللہ نے ہمیں دین بھی سب سے زیادہ خوبصورت عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. سب سے زیادہ خوبصورت دین تمہارا ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. زندگی گزارنے کا ایک ہی راستہ ہے، اس کا نام ہے اسلام.
اور اب اللہ کا قانون ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر جس راستے پہ چلو گے قبول نہیں ہوگا۔ من احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، اسلام مسلم، هو سماکم المسلمین، میرا نام اللہ نے مسلم رکھا، آپ کا نام اللہ نے مسلم رکھا۔ تو اسلام اللہ سب سے خوبصورت، پھر انسان سب سے خوبصورت، پھر انسان کے لیے اسلام سب سے خوبصورت، پھر ساری آسمانی کتابیں خوبصورت، سارے آسمانی صحیفے خوبصورت، لیکن ان میں قرآن، اللہ نزل احسن الحدیث، قرآن سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ خوبصورت۔ اور پھر قرآن میں سب سے زیادہ خوبصورت سورہ یوسف، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، قرآن سب سے خوبصورت، تورات سے، زبور سے، انجیل سے، صحف سے، صحیفوں سے، کتب سے، کتابچوں سے، قرآن سب سے خوبصورت۔ اور قرآن میں سب سے خوبصورت سورہ یوسف، اور سورہ یوسف میں خوبصورتی کا مرکزی نقطہ اور خوبصورتی کا مرکز ایک جملہ، سارے قرآن کا حسن ایک جملے میں آ گیا، انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ سارے قرآن کا حسن ہے، سارے قرآن کا میک اپ ہے۔ جو صبر تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہا جو پیسے بناتا ہے اللہ اس سے ضائع نہیں کرتا، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے اللہ اس سے ضائع نہیں کرتا، جو بڑے بڑے منصوبے تکمیل تک پہنچاتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ قرآن نزل احسن الحدیث، اسلام احسن الدین۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے بارے میں کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، یہ صراحتاً نہیں ہے، اشارتاً ہے، اس میں اشارہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کی طرف، آپ کی ذات کی طرف۔ تو لہذا یہ احسن کا لفظ اللہ پر، پھر احسن کا لفظ اللہ کے رسول پر، پھر احسن کا لفظ اسلام پر، پھر احسن کا لفظ قرآن پر، پھر احسن کا لفظ انسان پر۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، پھر احسن کا لفظ جنت پر کہ مختلف ٹھکانے ہیں، مختلف شہر ہیں، مختلف ملک ہیں، کچھ خوبصورت ہیں، کچھ بہت خوبصورت ہیں، کچھ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن اے میرے بندو تم نے جنت دیکھی نہیں ہے، میں تمہارا رب تمہیں بتاتا ہوں، جنت سب سے خوبصورت ٹھکانہ ہے، سب سے حسین ترین ٹھکانہ ہے۔ اس کے حسن کا اندازہ اتنا لگاؤ کہ ایک ناخن، آپ میرا انگوٹھا دیکھ رہے ہو، ایک ناخن کے بقدر کسی جنت کی چیز کو، کوئی چیز، پانی کا قطرہ، پھول کی پتی، پتنگے کا پر، کوئی چیز، ایک ناخن کے بقدر کسی چیز کو جنت میں سے اٹھا کر اسماعیل مسجد میں رکھ دیا جائے تو یہاں سے لے کر آسمان تک ساری کائنات روشن ہو جائے گی اور خوبصورت ہو جائے گی اور خوشبودار ہو جائے گی۔ جنت کی لڑکی سورج کو چہرہ نہ دکھائے، ہاتھ نہ دکھائے، انگلی نہ دکھائے، سارا کپڑا اوپر لپیٹ کر انگلی کا اتنا حصہ، اس کو پورا، یہ بنان، یہ فنگر ٹپ، اتنا حصہ سورج کو نکال کے یوں دکھا دے تو سورج اس کے سامنے ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ احسن مقیلا، میرے بندو جنت بہت خوبصورت ٹھکانہ ہے، بہت خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کی عورت آسمان پہ بیٹھ جائے، آسمان نظر نہیں آتا، یہ نیلا آسمان نہیں ہے، یہ نیلا روشنی کا رنگ ہے، آسمان بہت اوپر ہے، ناقابل دید ہے، آسمان پر بیٹھ جائے اور وہاں سے ایک نظر یوں نیچے دیکھے، پردہ ہٹا کے نیچے دیکھے اور ہماری نظر پار کر جائے، اس کے چہرے کا نور، سورج کی روشنی 7.5 ارب میل میں ہے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ یہ سورج
7.5 ارب میل میں روشنی پھینکتا ہے، اس سے آگے نہیں پھینکتا۔ 7.5 ارب میل تو کچھ بھی نہیں کائنات کے درمیان۔ جنت کی عورت آسمان پر بیٹھ جائے اور یوں دروازہ کھول کے اپنے چہرے سے نقاب اٹھائے تو اس کے چہرے کا نور زمین تک پہنچے گا اور ساری کائنات کو روشن کرے گا اور تم اسے دیکھ سکو گے، لیکن دیکھتے ہی تمہارے کلیجے پھٹ جائیں گے، تم اس کو حسن سہ نہ سکو گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، تو وہ کیسے خوش قسمت ہیں جن کے ساتھ اللہ ایسی لڑکیوں کا نکاح کرنے والا ہے جن کا دامن زنا سے پاک ہوا، جن کا بول حرام سے پاک ہوا، جن کا پیٹ لقمہ حرام سے پاک ہوا، جن کے ہاتھ ظلم سے پاک ہوئے، جن کے پاؤں غلط راہوں کی طرف چلنے سے پاکیزہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے خوبصورت بیویوں کو چھپایا ہوا ہے کہ ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں سطع نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک اٹھے، سارے جنتی حیران ہو کر دیکھ، جنت خود نورانی ہے، وہ نور پہ نور چھائے گا۔ تو جنتی پوچھیں گے فرشتوں سے یہ نور کیسا ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے اوپر جنت الفردوس میں کوئی حور اپنے خاوند کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانت کھل گئے، ان دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، ایک قطرہ جنت کے پانیوں کا 7 سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ جنت کی عورت تھوکتی نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم اس کا تھوک تو عیب ہے، وہ تھوکتی نہیں، لیکن اگر وہ منہ میں کچھ کٹھا کرے لعاب اور زبردستی لعاب بنا کر وہ چند چھینٹے سمندر میں پھینک دے تو 7 سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ وہ دوپٹہ یوں آسمان پہ بیٹھ کے یوں لہرا دے، صرف دوپٹے کو یوں لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیلے گی اور ساری کائنات روشن ہو جائے گی۔ وہ مردوں کو پکارے تو وہ لبیک کہہ اٹھیں، وہ زندوں کو دیکھے تو کلیجے پھٹ جائیں، وہ اندھیروں میں کلائی روشن ظاہر کرے تو اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں، وہ 100 جوڑے پہنے تو چاندی کی طرح جسم چمکتا نظر آئے، وہ خامند کی طرف چل کے آئے تو ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ دکھائے، 1,00,000 نخرہ دکھائے، وہ سر کو لہرائے تو اس کے بال بادلوں کی طرح ساری جنت میں پھیل جائیں اور چھا جائیں۔ وہ جو کرتا لباس پہنتی ہے 3 میل میں اس کا لباس گھوم رہا ہوتا ہے، 3 میل کے دائرے میں، 3 میل کے دائرے میں اس کا فراق گھومتا ہے اور اس کے سر کے بال چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں اور ان بالوں کا ایک گچھا نہیں، چند بال نہیں، ایک بال کاٹ کر اسماعیل مسجد میں ڈال دیا جائے تو ساری کائنات روشن، خوشبودار، معطر۔ کیا ہوا؟ جنت کی عورت کا ایک بال آ گیا ہے، تو جب وہ زلفیں لہرائے گی تو کیا کیا مٹھائے گی۔ بے بنان انتعاتی، کن ہاتھوں کو پھیلا رہی ہے گلے لگانے کے لیے؟ میرے نبی نے فرمایا کن باہوں کو پھیلا رہی ہے، کن ہاتھوں کو پھیلا رہی ہے تمہیں گلے سے لگانے کے لیے کہ ان کی انگلیوں کا ایک پورا سورج کو دکھایا جائے تو سورج غروب ہو جائے۔ تو ابن عباس نے فرمایا جس کے پورے کا یہ حال ہے کہ سورج نظر نہ آئے اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کے چہرے کا جمال کیسا ہوگا۔ اور یہ تو میں عام جنت کی حور بتا رہا ہوں، اور جنت الفردوس کی حور وہ اس سے بہت اعلیٰ ہے، برتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا فرمان ہے جنت الفردوس میں ایک حور ہے، اس کا نام عینا ہے، عینا۔ وہ جب گھر سے نکلتی ہے تو اس کے دائیں طرف 70,000 خادم ہوتے ہیں، بائیں طرف 70,000 خادم ہوتے ہیں، 100 جوڑے زیب تن ہوتے ہیں۔ زندوں کو دیکھے تو مر جائیں، موت مر چکی ہے، اگر موت زندہ ہوتی تو عینا کو دیکھ کر سب کے کلیجے پھٹ جاتے اور لوگ مر جاتے اور آنکھیں سہار نہ سکتی، دل سہ نہ سکتے۔ وہ 100 جوڑوں میں 1,40,000 خدام میں سر پہ تاج سجا کر جنت کے ریشمی لباس سے اپنے آپ کو سجا کر مہکا کر وہ نکلتی ہے اور پکارتی ہے اور اعلان کرتی ہے این الآمرون بالمعروف
والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر۔ کدھر ہیں تبلیغ کرنے والے؟ کدھر ہیں دعوت کا کام کرنے والے؟ کدھر ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے؟ کدھر ہیں برائیوں کے مٹانے والے؟ وہ تبلیغ جسے تم کہتے ہو یہ تبلیغی جماعت کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم تو صرف مولوی طارق جمیل کا بیان سننے آئے ہیں، ہم تبلیغ والے نہیں ہیں۔ آئے ہائے، تم نے اپنے اعزاز کو ہی نہ پہچانا، اپنی عزت کو ہی نہ پہچانا۔ کوئی ڈاکٹر کہتا ہے میں ڈاکٹر نہیں ہوں، وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں۔ کوئی جرنیل کہتا ہے میں جرنیل نہیں ہوں، کہتا ہے میں جرنیل ہوں۔ کوئی ذمہ دار کہتا ہے میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں ذمہ دار۔ میں تمہیں کیا بتاؤں یہ کیا تکبر ہے۔ میرا بڑا بیٹا یوسف اب سال لگا رہا ہے، تعلیم سے فارغ ہو کر اب سال لگا رہا ہے، یہ کوئی 5 سال کا ہوگا، اس کے ہاتھ میں موٹر۔ مجھ سے کہنے لگا بابا ہمیں مری لے چلو، سیر کے لیے مری لے چلو۔ میں نے کہا بیٹا میں تو غریب آدمی، میں تو نہیں لے کے جا سکتا۔ تو اس نے وہ موٹر اٹھا کے جو ماری زور سے میرے ماتھے میں لگی، خون نکل آیا۔ کہنے لگا غریب کیوں کہا ہے، ہم کوئی غریب ہیں؟ یہ 5 سال کا بچہ بھی اپنی توہین محسوس کر رہا ہے۔ وہ کہتا مجھے غریب کیوں کہا، ہم کوئی غریب ہیں، ہم کوئی غریب ہیں۔ 5 سال کا بچہ۔ تو تمہیں اللہ نے اتنا بڑا عزت کا اعزاز بخشا کہ تمہیں تبلیغ والا بنایا، تمہیں دعوت دینے والا بنایا، تمہیں نبی کا نائب بنایا، تمہیں اپنے محبوب کا نائب بنایا، تمہارے ذمے یہ کام لگایا، اور تم کہتے ہو ہمارے ذمے تو تبلیغ کوئی نہیں ہے، ہم تو تبلیغ والے نہیں ہیں۔ یہ مرکز ہے تبلیغ والوں کا، ہم تو ضرور بیان سننے آئے ہیں۔ کوئی آتا چلو دعا چلیے، چلو دعا چل منگیے دعا، ہم تو صرف دعا مانگنے آئے ہیں، ہم تو تبلیغ والے نہیں ہیں۔ تو تم ایسے ہی ہو جیسے کوئی جرنیل کہے میں تو جرنیل نہیں ہوں، میں تو سپاہی ہوں۔ جیسے کوئی بڑا تاجر کہے میں تو پنواڑی ہوں، میں تو گوکھے والا ہوں۔ وہ تو اس پر ہی ناراض ہو جاتا ہے کہ مجھے بزنس مین کیوں نہیں کہا، مجھے دکاندار کیوں کہا، مجھے دکاندار ہے، دکان ہی ہے، ایک فیکٹری بھی دکان ہے، ایک بڑی مل بھی دکان ہی ہے، مجھے دکاندار کہتے ہو، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میری 10 ملیں چلیں، تم مجھے دکاندار کہتے ہو، تو اور کیا ہو تم؟ دکاندار نہیں تو اور کیا ہو؟ لوہے کی بڑی مل لگا لی تو تم لوہار نہیں تو اور کیا ہو؟ اور بہت بڑی دھاگے کی فیکٹری لگائی تو پاولی نہیں تو اور کیا ہو؟ اب سیٹ صاحب بن گئے ہو، کھڈی لگائے تو پاولی اور کھڈیاں لگائے تو سیٹ صاحب۔ تم کسی کہو مل والے کو تم پاولی ہو، وہ تمہارا گلا دبائے، جانتے نہیں میں کون ہوں، اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم تبلیغ والے ہو، تم کہتے نہیں ہم تو نہیں ہیں، ہمارا کوئی چلہ لگا ہوا ہے، ہم تو تبلیغ والے نہیں ہیں۔ ارے پاگل اپنی اوقات تو دیکھ، تجھے اللہ نے کتنا بڑا عزت کا تاج پہنایا، اور تو کس پہ خوش ہو رہا ہے؟ بادشاہی پر، تجارت پر، زراعت پر، صدارت پر۔ یہ تاجروں سے پوچھو جو چناب کلب کا ممبر ہونے کو بھی عزت سمجھتے ہیں، میں کہاں سے خون کیا، یہ ملک ڈوبے نہ تو اور کیا ہو کہ یہاں کا مالدار، فیصل آباد کا مالدار چناب کلب کا ممبر بننا اپنی عزت سمجھتا ہے، عزت سمجھتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اتنا دھوکہ، اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا دھوکہ کہ لفظ دھوکہ بھی چھوٹا پڑ جائے کہ چناب کلب کا ممبر ہوں تو میری عزت ہے، آنر ہے جی، آنر۔ لا الہ الا اللہ۔ جب علم غلط ہو جائے تو تباہی یقینی ہوتی ہے، عمل غلط ہو جائے تو واپسی ممکن ہوتی ہے، جلدی ہو جاتی ہے۔ عمل کی غلطی جلدی پکڑی جاتی ہے، علم کی غلطی نہیں پکڑی جاتی۔ بڑے قربان ہوتے ہیں، بڑی شمع پگھلتی ہیں، بڑے پروانوں کا خون جلتا ہے، پھر صبح صادق ہوتی ہے۔ جب فیصل آباد کا تاجر اس میں عزت سمجھتا ہو کہ میں چناب کلب کا ممبر ہوں، اسے کیا وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اس سے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی؟ تمہیں کیا، تم تو شہباز تھے، تم گدھوں میں پروان چڑھ چڑھ چڑھ، تم نے مردار کھانا اپنی عزت بنا لیا۔ دنیا تو مردار ہے، اس پہ جھپٹنے والے گدھوں کے مشابہ ہیں،
وہ سفید کالر ہوں یا بڑی گاڑیاں ہوں، کوئی چھوٹا گدھ ہے کوئی بڑا گدھ ہے، اپنی عزت پہچانو، اپنا مرتبہ پہچانو، اپنا مقام پہچانو۔ تمہیں اللہ نے تبلیغ والا بنایا، تمہیں اللہ نے اپنا سفیر بنایا، تمہیں اللہ نے سارے عالم میں اپنے پیغام کی صدا لگانے والا بنایا۔ قرآن کا نام ہے ھذا بلاغ للناس۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ آیت اس کا نام ہے ھذا یہ کیا؟ یہ پیغام رب، یہ پیغام رب، یہ اللہ کا پیغام۔ ھذا یہ پیغام کیا ہے؟ بلاغ للناس، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے۔ کون پہنچائے گا؟ کون پہنچائے گا؟ یہ امت محمد پہنچائے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا پہنچائے گا، ختم نبوت کا ماننے والا پہنچائے گا، چلہ لگانے والا نہیں۔ ساری زندگی میں ایک دن بھی نہیں لگایا۔ جو یہ کہتا ہے میرا نبی آخری نبی ہے، وہ تبلیغ والا ہے۔ اپنا مرتبہ جانو پہچانو۔ لوگ دنیا کمانے کے لیے بیوی بچے چھوڑ کے 7 سمندر پار جا کے بس گئے، سال ہا سال گھر کو لوٹ کے نہیں آتے۔ ہماری تو لمبی سے لمبی جماعت سال کی بنتی ہے، اس پہ بھی فتوے لگ جاتے ہیں۔ سال کہاں لکھا ہوا ہے؟ بیوی بچے چھوڑ کے جانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ جہاں لکھا ہوا ہے وہاں پڑھتا کوئی نہیں، جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا کوئی نہیں، تو اس میں کیا کروں؟ وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی، اسے کیا خبر کہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا۔ ہائے ہائے ہائے، اقبال پہ قربان جاؤں، ایسا شاعر مانے جانا نہیں۔ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ ایسا لگتا ہے اقبال کے 3 چلے لگے ہوئے تھے، سارا پیغام اس کا تبلیغ۔ مجھے کتنے شعر اقبال کے، حالانکہ شاعری میرا ذوق ہے فطری ذوق ہے، لیکن مجھے اقبال کے، میں آج سے نہیں پڑھ رہا، میں کالج لائف سے اقبال کو پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے اقبال کی بہت زیادہ شاعری تبلیغ میں لگنے کے بعد سمجھ میں آئی کہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ نہ عربی میں ایسا شاعر میں نے دیکھا، نہ فارسی میں ایسا شاعر دیکھا، اردو میں تو ہے ہی کوئی نہیں، ساری عشق معشوقی میں بے وقوف لگے رہے۔ یہ بھی کوئی شاعری ہے کہ ایک عورت کے عشق میں چل بھائی شروع ہوگا، کیا عرب کیا عجم، لگے ہوئے۔ اقبال ایک نیا سپوت آیا جس نے کہا ہائے ہائے ہائے، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ کیا غیبت کو منع کیا ہے، کیا چوتھے نمبر کو بیان کیا ہے، کیا اخلاق بیان کیے ایک شعر میں 6 گھنٹے تقریر کروں، ایک شعر اس پر حاوی ہے۔ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکشوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ کیا شاعر مانے جانا ہے، کیا شاعر مانے جانا ہے۔ اور تم تبلیغ والے ہو، یہ تمہارا مرکز ہے، یہ تمہاری مسجد ہے، اس لیے تو اسے بڑا بنایا ہے۔ تبلیغ 3 چیلے والے تو ہوں گے 5-6 ہزار ٹوٹل، شاید اس سے بھی کم ہوں۔ ہمارا قصور ہے ہم تمہیں تمہارا سبق یاد نہیں دلا سکے، اور تمہارا قصور ہے کہ تم نے یاد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں بھی مجرم ہوں، تم بھی مجرم ہو، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ یہ شعر ایسا فٹ آتا ہے میرے تمہارے اوپر، جب پڑھتا ہوں میرا سینہ کٹتا ہے، میرا دل جلتا ہے۔ کیا خوبصورت تخیل ہے شاعر کا، پرندے کو پکڑا، یہ امت پکڑی گئی دعوت کے میدان سے اور سوتر منڈی میں چھوڑ دی گئی۔
اور ریل بازار میں چھوڑ دی گئی اور خاخانے بازار میں چھوڑ دی گئی اور چنیوٹ بازار میں چھوڑ دی گئی اور کچہری بازار میں چھوڑ دی گئی اور کیا ہے اور کیا بازار ہے جنگ بازار میں چھوڑ دی گئی اور کون سا منٹ گمری بازار میں چھوڑ دی گئی لیب ہے دھوانا بازار میں چھوڑ دی گئی اور فیکٹریوں میں چھوڑ دی گئی اور ملوں میں چھوڑ دی گئی اور مجھے بھی شامل کر لو کپاس میں چھوڑ دی گئی گندم میں چھوڑ دی گئی چاول میں چھوڑ دی گئی آم کے باغات میں چھوڑ دی گئی اور اس میں گھومتے 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 انہوں نے سمجھا بس یہی زندگی ہے یہی ہمارا مقصد ہے کاروبار کے لیے ساری دنیا پھرنا آسان ہے گوروں کی منتیں کرنا ان کے دفتروں کے باہر گھنٹوں بیٹھے رہنا کہ گورا صاحب اجازت دے گا پھر میں اپنی پتلون کا سیمپل دکھاؤں گا اس کے لیے کہیں گے وزٹ پر گیا تھا وزٹ پر اسے کہو 3 دن لگا لو تو کہا ویلا کوئی نہیں ویل کوئی نہیں ویل کوئی نہیں فرق کوئی نہیں لاواں گے انشاءاللہ دعا کرو لاواں گے شکاری نے پرندہ پکڑا گھونسلے سے بچے کو اٹھا لیا بچہ شاہین کا تھا اس کو یا کسی کا بھی تھا اس کو گھونسلے سے اٹھایا اور آ کر پنجرے میں ڈال دیا اور ایک پیالی میں پانی اور ایک پیالی میں دانے ڈال دیے پرندے کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا پانی بھی مہیا اور غذا بھی مہیا پکایا برگر بھی موجود اور پیزا بھی موجود اور کی ہوتا ہے کننا بھی موجود چنیوٹیوں نے برباد کر دیا لوگوں کی صحتیں برباد کر کن اگتا ہے پانی پیتا ہے موج کی نیند سوتا ہے اڑنا بھی بھولا آزادی بھی بھولا راہ چمن بھی بھولا پرواز بھی بھولا ایک دن شکاری کو ترس آیا اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا کہ بیٹا جا اڑ جا اپنے چمن کی طرف تو بڑی معصومیت سے کہتا ہے تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں میں تو اب اڑ نہیں سکتا مجھ میں اڑنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے میں نے پکے پکائے برگر کھوائی رکھ بس میں نے اپنی آزادی کو بیچ دیا ہے 7 بازاروں پر اور گارمنٹ پر میں نے آزادی بیچ دی ہے پتلونوں پر اور کرتوں پر اور کپاس پر اور گندم پر اور چاول پر اور آم کے باغات پر میں نے اپنی آزادی کو بیچ دیا ہے تاب پرواز نہیں مجھ سے اڑا نہیں جاتا راہ چمن یاد نہیں اور میں اڑوں بھی صحیح تو مجھے تو چمن کا راستہ بھی بھول چکا ہے کہ تو نے مجھے کہاں سے پکڑا تھا مجھے تو یاد ہی نہیں ہے میں کس آزاد فضا کا پنچھی ہوں بس پنجرے کا در بند کر یہیں مجھے پکی پکائی کھلا میں نے ضمیر کو سلا دیا ہے اب یہ نہیں جاگے گا اسے پکی پکائی کھلا وہ پرندہ اور امت محمد کی آج ایک کہانی ہے یہ دعوت فضاؤں میں اڑتے تھے جھپٹتے تھے پلٹتے تھے جھپٹتے تھے عالم کا عالم ان کی فضاؤں ان کی تکبیر سے گونجتا تھا ان کے نور سے منور تھا ان کے قدموں کی چاپ اور آہٹ سورے کائنات میں اس کی گونج تھی اور گرجے مسجدوں میں بدل رہے تھے اور مندر کلیسے مسجدوں میں بدل رہے تھے اور بت کے پجاری وہ اللہ کے پجاری بن رہے تھے پھر آہستہ آہستہ مال آیا ملک آیا حکومت آئی اقتدار آیا مال نے نشہ چڑھا دیا سونے کا پنجرا تیار کیا اس کے اندر بٹھا دیا اب مولانا الیاس صاحب آئے زمانہ دراز کے بعد اور پنجرا کھول کر کہنے لگے اڑ جا پنچھی تیرا دیس دعوت اللہ ہے تو آگے وہ کہتا ہے تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں مجھے نہیں یاد تبلیغ کیا ہوتی ہے مجھے نہیں یاد کہ یہ کیا پرواز ہے مجھے پراٹھے روٹی چاہیے بس مجھے بس پیسہ ڈالر نظر آنے چاہیے ڈالر میں میرا سودا بکے پاؤنڈ میں میرا یورو میں میرا سودا بکے دین جائے جہنم میں امت جائے جہنم میں کوئی جلے کوئی ڈوبے مجھے اس سے غرض نہیں میرے پیٹ کی آگ بجھنی چاہیے ہائے ہائے مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں مدت ہوئی یار کو مہما کیے ہوئے ایک زمانہ ہوا ہم بھول گئے پھر ایک زمانہ آیا پھر بھولنا بھی بھول گئے اب تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہم بھولے ہوئے ہیں
دنیا میں 5 ارب کافر بستے ہیں، روزانہ کروڑوں کافر مرتے ہیں، ہماری گردن پر ہو کے مرتے ہیں۔ کسی کافر پہ مرنے کا ہمیں دکھ نہیں کہ ہائے یہ کلمے کے بغیر مر گیا اور ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا۔ یہودی کا جنازہ گزرا، میرا نبی تڑپ کے کھڑا ہو گیا، کہا ہے یہ مجھ سے، میں اس کو کلمہ نہ پڑھا سکا، آئے میں اسے کلمہ نہ پڑھا سکا، اور یہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا۔ یہود ہندو سکھ عیسائیوں کا رونا کیا روں، ہمارے اپنے شراب پی کے مر رہے ہیں، زنا کر کے مر رہے ہیں، سود کھا کے مر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ کے مر رہے ہیں، روزے چھوڑ کے مر رہے ہیں، زکات چھوڑ کے مر رہے ہیں، قتل کر کے مر رہے ہیں، اور جوا کھیلتے ہوئے مر رہے ہیں، تاش کھیلتے ہوئے مر رہے ہیں، ماں باپ کو ذلیل کرتے ہوئے مر رہے ہیں، گالی دیتے ہوئے مر رہے ہیں، غیبت کرتے ہوئے مر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے مر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کھوٹ ملاوٹ کرتے ہوئے مر رہے ہیں اور جہنم میں جا رہے ہیں۔ ہم تو اپنوں پہ رونا بھی بھول گئے۔ آنسو بہتا ہے جب اپنے اوپر تکلیف آتی ہے، اوروں کے لیے رونا یہ نبیوں کا رونا تھا، اوروں کے لیے تڑپنا یہ نبیوں کا تڑپنا تھا، اور سارے عالم کے لیے رونا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا تھا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تڑپنا تھا، یہ ان کا درد تھا کہ ہائے کوئی جہنم میں جانے نہ پائے۔ دعوت اللہ، تبلیغ ایک اوپرا لفظ بن گیا، ایک ناآشنا لفظ بن گیا، ایک بھولا ہوا سبق، ایسا بھولے کہ بھولنا بھی بھول گئے، بھولنا بھی بھول گئے۔ نہیں میں تو آیا ہی دنیا میں اسی لیے ہوں، کنتم خیر امت، کنتم خیر امت۔ قرآن تو سنو کیا کہہ رہا ہے، شاباش امت محمد، تم بڑی بہترین امت ہو، بڑی اعلیٰ ہو۔ کیوں یا اللہ؟ ہم نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، روزے زیادہ رکھتے ہیں، حج زیادہ کرتے ہیں، زکوٰۃ زیادہ دیتے ہیں، ذکر زیادہ کرتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، ہسپتال بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کس وجہ سے؟ نہیں، یہ نہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی تم کرتے ہو، کرتے رہو، یہ بڑے اعلیٰ کام ہے، کرتے رہو، لیکن تمہیں اس وجہ سے ٹائٹل نہیں دے رہا سب سے اعلیٰ ہونے کا، اس وجہ سے تمہیں تاج نہیں پہنا رہا خیر امت ہونے کا۔ یا اللہ ہم کیوں سب سے بہتر ہیں؟ اخرجت، تم نکال دیے گئے، کدھر؟ بازار، فیکٹری نہیں، اخرجت نکال دیے گئے، کدھر؟ للناس، لوگوں کی طرف، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے۔ تھوڑا ٹھنڈا تو دیکھو جائے تو کیا کرتے ہو؟ کون سا نفع؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائی پھیلاتے ہو، تم برائیوں سے روکتے ہو اور صلہ اللہ سے لیتے ہو، اس پر تمہارا مال لگتا ہے، اس پر تمہاری جان لگتی، اس پر تمہاری جائیدادیں لگتی ہیں۔ لگا لو، وہی جان مال قیمتی بنے گا جو اللہ اس کے دین پر لگے گا، ورنہ لوگ شادیوں پہ لگا رہے ہیں، گھروں پہ لگا رہے ہیں۔ کس چیز پر؟ شادیوں، گھروں پر، کپڑوں پر۔ 35 لاکھ کی گھڑی ایک تاجر نے باندھی ہوئی، 35 لاکھ کی گھڑی باندھی ہوئی تھی، 35 لاکھ کی۔ یہ گھڑی بھی ٹائم دے رہی، 300 درہم کی گھڑی آئی، 300 ریال کی۔ اس پہ کیا تھا؟ ہیرے لگے ہوئے تھے، سارے ادھر ہیرے لگے ہوئے تھے۔ یہ مال کی نمائش تھی کہ میں بڑا آدمی ہوں، میرے ہاتھ پہ 35 لاکھ کی گھڑی۔ جب اللہ کے راہ میں مال نہیں لگتا تو گھڑیوں پہ لگتا ہے، شادیوں پہ لگتا ہے، ناچ گانے پہ لگتا ہے، گھروں پہ لگتا ہے، کپڑوں پہ لگتا ہے، جوتوں پہ لگتا ہے، سیاست میں لگتا ہے، الیکشن میں لگتا ہے۔ لگا دو اللہ کے نام پر، 10 گنا یہاں لوٹ کے دے گا، ہمیشہ کے لیے آخرت میں دے گا۔ میں تمہیں عینا کا سنا رہا تھا، عینا، وہ عینا کیا کہتی ہے؟ کدھر ہیں تبلیغ والے؟ کدھر ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے؟ کدھر ہیں برائیوں کے مٹانے والے؟ اللہ احسن الخالقین، انسان احسن تقویم، قرآن احسن الحدیث، میرا نبی احسن صبغہ، میرا دین احسن دینا
من احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، جنت احسن مقیلا، جنت میں گھر ہیں، نیچے ستون نہیں، اوپر زنجیر نہیں، جیسے بادل ہوا میں معلق ہوتا ہے، اس پنکھے کو اوپر ایک راڈ نے پکڑا ہوا ہے۔ وہ جنت میں محل ہیں، ہوا میں کھڑے ہوئے بادلوں کی طرح، نیچے ستون کوئی نہیں، اوپر زنجیر کوئی نہیں، وہ ایسا گھومتے ہیں، پورا محل اڑتا ہے، پورا محل ہوا میں معلق۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں داخل کیسے ہوں گے؟ فرمایا اڑتے ہوئے، جیسے پرندہ اڑ کے اپنے گھونسلے میں چلے جاتے، کھڑ اوپر نیچے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کن کو دینے والا ہے؟ قال اہل الاوجاع والاسقام والبلوا، جو دنیا میں بیماریاں اور دکھ درد جھیلتے رہے اور مصائب مشکلوں میں پڑے سہتے رہے، اللہ ان کو یہ محل عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ احسن الخالقین، انسان احسن تقویم، جنت احسن مقیلا، قرآن احسن الحدیث، اسلام احسن دینن، میرا نبی احسن صبغتن، اور پھر میرا امتحان ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں یہ دیکھوں گا فیصلہ بعد میں زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ کثرت اور زیادہ خوبصورت کی مثال دیتا ہوں، پھر میری بات واضح ہو جائے گی۔ تبوک کے موقع پر اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لگاؤ، مال لگاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، ابو بکر ان دنوں فقیر تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، آج نہ بڑھا تو پھر کبھی نہ بڑھ پاؤں گا، لہذا آج موقع ہے، وہ فقیر ہے میں مالدار ہوں۔ مال دو حصوں میں کیا، آدھا لے کر دربار نبوت میں پہنچے، آدھا گھر میں چھوڑا۔ ابو بکر نے سب کچھ جمع کیا اور ایک پوٹلی بنائی اور دربار نبوت میں پہنچے۔ جب دونوں مال سامنے رکھے گئے تو عمر کا زیادہ، ابو بکر کا تھوڑا۔ اگر میرا نبی سوال کرتا عمر کتنا لائے ہو، وہ کہتے 10,000، ابو بکر کتنا لائے ہو، وہ کہتے 3,000، تو عمر جیت گئے تھے، ابو بکر ہار گئے تھے۔ اور اس موقع کا سوال بھی یہی ہے کہ بھئی کتنا ہے چندہ جو کوئی دیتا ہے، یہ اسماعیل مسجد میں کوئی آ کے چندہ دے تو یہ یہی پوچھیں گے نا بھئی کتنے ہیں، کتنوں کی رسید کاٹیں۔ ہمارے مدرسے میں لوگ چندہ دیتے ہیں، میرے مدرسے میں، تو ہمارے مدرسے والا پوچھتا ہے کیشیئر ہاں جی کتنے کی رسید کاٹوں، وہ کہتا ہے 1,00,000 کی کاٹ دو، 10,000 کی کاٹ دو۔ تو وہ کیشیئر یہ جرات کر سکتا ہے کہ وہ پوچھے بھائی میاں صاحب اور بینک میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں میں یہ پوچھ سکتا ہوں؟ مجھے کوئی چندہ آ کے دیکھ مولانا صاحب یہ آپ کے مدرسے کے لیے 1,00,000 روپے چندہ ہے، تو کیا میری جرات ہے کہ میں پوچھوں اور بینک میں کتنے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ کہے گا مول صاحب میرے اگلے بھی واپس کرو، تھوڑا تو کوئی اور نمبر، تھوڑی دیر نیت جی فطور نظر آتا ہے، میرے اگلے بھی واپس کرو۔ اس موقع کا یہ سوال ہی نہیں ہے، اس موقع کا سوال ہے کتنے ہیں؟ 10,000، کتنے ہیں؟ 3,000۔ میں قربان جاؤں اللہ اور اس کے رسول کی اداؤں پر کہ میرا اللہ کہہ چکا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ کتنا زیادہ، یہ دیکھنا ہے کتنا خوبصورت۔ اب خوبصورت تو ابو بکر کا ہے جو سارا مال ہے لیکن تھوڑا سا ہے، اور عمر کا اس درجے کا نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ہے، وہ زیادہ ہے۔ ابو بکر کا خوبصورت ہے، عمر کا زیادہ ہے۔ اب میرا نبی یہ سوال کرے کہ کتنا ہے تو عمر کی جیت ہے، ابو بکر کی ہار ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ لیکن میں قربان جو اللہ کے نبی پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے سوال وہ کیا جو نہیں کیا جاتا، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر ماذا خلفت؟ عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چل گیا میں ہار گیا، سوال سے ہی پتا چل گیا میں ہار گیا، میں ہار گیا۔ پہلے بڑے چوڑے کھڑے تھے پھر ایک دم ٹھنڈے ہو گئے۔ عمر ماذا خلفت؟ عمر پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے بڑے ٹھنڈے لہجے میں کہا یا رسول اللہ آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کر آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا ابا بکر ماذا خلفت؟ ابو بکر تو پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ ابو بکر بولے ترکت اللہ ورسولہ، میں تو اپنے گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ لے کر آیا ہوں۔
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر میں تم سے نہیں جیت سکتا. اب میری بات واضح ہوئی. لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ میرا رب دیکھے گا زیادہ حسین عمل کون کرتا ہے. روزہ ہم عبادات میں پہلی امتوں کو نہیں کاٹ سکتے. میں بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھ رہا تھا، ایک عابد کے بارے میں پڑھا کہ 300 سال کی عمر پائی اور 300 سال اپنے عبادت خانے سے باہر صرف پیشاب پخانے کے لیے نکلا، باقی 300 برس اس نے مصلی نہیں چھوڑا. تو طارق جمیل کے 30 سال اس کو پکڑ سکتے ہیں، یا آپ کے 30 40 50 60 سال اس کو پکڑ سکتے ہیں، جو 300 سال میں ہماری 6 نسلیں مر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. وہ 300 سال اور قوم عاد 300 سال میں مکمل جوان ہوتی تھی. 600 700 800 سال ان کی عام اوسط عمر تھی. تو 600 سال کا ایمان والا اس کو یہ امت اپنی عبادت سے کیسے کاٹ سکتی ہے، اپنے ذکر سے مراقبے سے کیسے کاٹ سکتی ہے، اپنے علم سے کیسے کاٹ سکتی ہے. اس امت کا جوڑ جب پڑے گا تو یہ امت آگے نکلے گی، آگے نکلے گی، سب سے آگے ہوگی. تو سب سے آگے ہونے کی وجہ ان کا یہ تبلیغ کا کام ہوگا کہ پہلی امتوں کو تبلیغ کا کام نہیں ملا، نماز روزہ ملا، ذکر و تلاوت ملا، اخلاق ملے، کردار ملا، نیکی ملی. لیکن اس امت کو دعوت اللہ کا کام ملا. کہ پہلی امتوں کو کیوں نہیں ملا؟ کہ ہر نبی کے بعد نبی، لکل قوم ہاد لکل امت رسول وان من امت الا خلا فیہا نذیر. لکل امت رسول، ہر قوم قبیلے کے لیے نبی الگ آیا، رسول الگ آیا. لہذا امتوں کو تبلیغ کی ضرورت نہیں. میرا نبی آیا سارے عالم سے جدا ہو کر آیا. سارے عالم کا نبی. آپ آنا بھی جدا تھا، نبوت بھی جدا تھی. آج 12 ربیع الاول ہے، پیر کی صبح ہے، 22 اپریل ہے، 571 عیسوی ہے، اور 12 ربیع الاول ہے، اور یکم جیٹھ ہے، اور 628 بکرمی ہے، اور کائنات میں ہلچل ہے. جنت کی حوریں بھی زمین پر اتر چکی ہیں. آسمان کے ستارے اتنے قریب آ چکے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ زمین پر پیر کی صبح ہے، 22 اپریل ہے، 571 عیسوی ہے، اور 12 ربیع الاول ہے، اور یکم جیٹھ ہے، اور 628 بکرمی ہے، اور کائنات میں ہلچل ہے. جنت کی حوریں بھی زمین پر اتر چکی ہیں. آسمان کے ستارے اتنے قریب آ چکے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ زمین پر گر جائیں گے. اور رات روشن ہے کہ اور ادھر صبح صادق ہو رہی ہے، اور ادھر محمد مصطفیٰ کا نور طلوع ہو رہا ہے. ادھر سورج کے نکلنے کا سامان ہو رہا ہے، ادھر ختم نبوت کے سورج کے نکلنے کا سامان ہو رہا ہے. 4:20 پر صبح صادق ہوئی اور محمد مصطفیٰ ماں کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لائے. اور جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ عام بچوں کی طرح غلاظت میں بھرے ہوئے نہیں، دھلے دھلائے پاکیزہ آئے. عام بچوں کی طرح آپ کی ناک اور ماں کی آنکھ اکٹھی نہیں ہے، باہر کاٹا جاتا ہے، کینچی سے کاٹا جاتا ہے. لیکن میرا نبی جب باہر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی ناک کو آنکھ سے جدا کر دیا تھا کہ میرے نبی کو کاٹنے کی تکلیف نہ ہو. پھر بچہ جب باہر آتا ہے تو ہفتے مہینے سال 6 مہینے کے بعد اس کا ختنہ کیا جاتا ہے. میرے نبی ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے پیدا ہوئے. ولد مختونن، آپ ختنہ کروا کے پیدا ہوئے. مقطوع السرہ، آپ کی ناک کٹی ہوئی تھی. طاہرا طہورا، پاک پاکیزہ پیدا ہوئے. دائی بھی کانپ اٹھی. شفا بنت عمر، عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، یہ کیسا بچہ ہے، یہ کیسا بچہ ہے، پاک پاکیزہ، دھلا دھلایا، مہکتا چہکتا، اور ناف کٹا ہوا، ختنہ ہوا. حیران. آمنہ اپنے لال کو تو دیکھیے کیسا ہے.
یہ تو عجب ہے، یہ تو میں نے تو کتنے بچے ان ہاتھوں میں لیے، لیکن یہ عجب بچہ میرے ہاتھ میں آیا ہے، یہ تو کوئی عجب کہانی ہے۔ اسی حیرانی میں ماں کے پہلو میں بچے کو لٹاتی ہیں، یہ بچہ 15 منٹ کا ہے یا 20 منٹ کا ہے یا 10 منٹ کا ہے، یہ بچہ یوں جب اس کو دائی چھوڑ کے پیچھے ہٹتی ہے اور یہ ایسے بے بسی کی حالت میں پڑو ایک دم بڑی طاقت سے کروٹ بدلتا ہے اور سجدے میں سر رکھتا ہے اور مردوں کی طرح پورا سجدہ کرتا ہے۔ ماں حیران، دائی حیران، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، دونوں کانپ اٹھیں اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لمبے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے یوں سر اٹھایا، الٹے ہاتھ کی ٹیک لگائی اور یوں سہارا لیا اور سیدھے ہاتھ کو بلند کیا اور پھر شہادت کی انگلی کو یوں اٹھایا۔ معصوم بچہ، انگلی کو یوں اٹھانا تھا کہ سارے عالم میں نور پھیل گیا، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں ساری کائنات میرے اوپر روشن ہو گئی اور میں نے قیصر اور کسریٰ کے محل دیکھے، حیرہ اور یمن کے محل دیکھے۔ گھبرا گئے، بچے کو اٹھا کے گود میں لیا تو گھر کی چھت پھٹی اور ایک دھند اندر آ گئی، بادل اندر آ گیا اور اندھیرا ایسا چھایا کہ بچہ گود میں ہو کر نظر نہیں آ رہا، اور اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق پھرا دو، مغرب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ ساری دنیا جان لے یہی ہے جس کے پیچھے چلو گے تو جنت ملے گی۔ اس کی نقل مار لو۔ میں بھی یورپ گیا تھا تو میں ہر جگہ یہ کہتا آیا اپنے نبی کی نقل مارو۔ میں پھر مثال دیتا تھا کہ یہ بتاؤ نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بولو، اکثر پڑھنے والے بچے بیٹھے ہیں، نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بڑا خوش ہو کر کہتا آج میں بوٹی لائی ہے، بوٹی ہم بھی لگایا کرتے تھے، بوٹی لائی۔ ہاسٹل میں پڑھنے کا شوق تو ہوتا نہیں تھا، خیر کوئی ایسا میں نکما نہیں تھا، لیکن پڑھنے کا شوق نہیں تھا، فیل نہیں ہوتا تھا، نمبر اچھے لیتا تھا، لیکن پڑھنے کا شوق نہیں تھا۔ ایک ہمارا دوست جو تھا نا، وہ بیچارہ پرسیدہ تھا، تو بڑے ذمہ دار کا بیٹا تھا، میرا بڑا دوست تھا، اور چھوٹے چھوٹے پرچوں پہ لکھ کر لے جاتے ہیں لڑکے، چھوٹے چھوٹے اتنے سے پرچے پر پورا سوال ہوتا ہے، ویسا بے وقوف تو اس نے پورا کرتا پہن کے کتاب ہی جیب میں ڈالی، کتاب دینیات کا پرچہ، وہ وہاں بیٹھا، میں یہاں بیٹھا، میری اس پر یوں نظر جا رہی۔ اس دن ہمارے نگران سے عاصم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب سے سینٹرل ماڈل اسکول کے سخت ترین نگران عاصم صاحب، بڑے پیارے استاد، اردو کے استاد تھے، یوپی والے۔ اب وہ عاصم صاحب جب واپس یوں سامنے سے آتے تو وہ یوں کر کے بیٹھ جاتے تھے، جب عاصم صاحب چکر لگا کے واپس جاتے تو وہ ادھر سے کتاب نکالنے کی کوشش کرتا، وہ کتاب یہاں اڑ گئی تھی، یہاں کرتا ہے نا، یہاں اڑ گئی، وہ نکال کرتا رہے، اتنے میں عاصم صاحب کی واپسی شروع ہو جائے، پھر وہ ڈال کے پھر یوں بیٹھ جائے، پھر جب عاصم صاحب ادھر جائیں پھر وہ کتاب نکالے تو وہ یہاں آ کے پھنس جائے، پورے 2 گھنٹے وہ کتاب سے لڑتا رہا، وہ نکل نہیں آئی، بیچارہ فیل ہو گیا۔ گلاب علی نام تھا، مر گیا، اس لیے نام بتا رہا ہوں، گلاب علی۔ تو نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بولو، تو تم اپنے نبی کی نقل مار لو، اتنی نقل مارو کہ تمہیں بتانا نہ پڑے میں محمد مصطفیٰ کا امتی ہوں، اتنی نقل مار لو، اللہ کی قسم اللہ بڑی حیا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے گلہ کیا، یا اللہ یہ جادوگر تو میرے مقابلے میں آئے تھے، ان کو ہدایت کیوں دی؟ وہ تو شہید ہو گئے، وہ جنت میں چلے گئے، آئے تھے مقابلے میں اور بن گئے شہداء۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے روپ میں آئے تھے، مجھے اچھے لگے، میں نے ان کو بھی ہدایت دی۔ ابو نواس نے کہا تھا اشبہت آداعی فصرت احبهم اذ كان حبی منک حبی منهم واہنتنی واہنت نفسی صاغرا ما من یہون علیک ممن یکرم، کہ اے میری محبوب تو نے دشمن کا روپ دھارا تو مجھے دشمن بھی پیارے لگنے لگے، مجھے دشمنوں سے بھی پیار ہو، کیونکہ تیرا جو روپ تھا
تو میرے دشمن کے روپ میں آئی تو مجھے دشمنوں سے بھی پیار ہو گیا. میرے اللہ نے ایک سے پیار کیا، ایک اللہ وحدہ لا شریک، اس کا پیار بھی وحدہ لا شریک. اس نے صرف ایک حبیب بنایا، ایک، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ، وہ ہے محمدی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عربی، وہ ہاشمی، وہ مکی، وہ مدنی، وہ عربی، وہ محمد بن عبداللہ بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن خیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. نقل مار میں نے اپنے نبی کا شجرہ یاد کیا ہوا ہے، مجھے اپنا شجرہ یاد نہیں، اللہ کی قسم. حالانکہ میرے بھائی نے 1888 میں جو انگریزوں نے بندوبست کیا تھا زمینوں کا، اس میں سے نام نکلوائے اور ہمارے ڈیرے میں وہ لٹکے ہوئے ہیں. میں 50 دفعہ دوہرا چکا ہوں، مجھے نہیں یاد ہوتے، مجھے بھول جاتے ہیں. ٹوٹل 10 نام ہیں، وہ میں اپنے دادوں کے نام یاد نہیں کر سکا، لیکن میں محمد مصطفیٰ کے در کا میراثی بنا ہوں. میں نے وہ نام، میں جب بھی اب سلام پڑھنے جاتا ہوں تو میں یہ سلام پورا نسب پڑھ کے پیش کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ تیرے دیر سلامت. ہمارے میراثی آتے ہیں نا، وہ آ کر کہتے ہیں میاں اللہ باغ دے دیر سلامت، میاں طارق جمیل دے دیر سلامت. ہمارے تو دیرے مٹ جائیں گے پر میرے نبی کا دیرہ سلامت رہے گا، وہ نہ مٹنے والا ہے. یہ تو مٹ جانے کی ہے، میرا باپ مٹ گیا، میرا دادا مٹ گیا، پر دادا مٹ گیا، طارق جمیل بھی مٹ جائے گا، مٹ جائے گا، مٹ جائے گا. لیکن محمد مصطفیٰ کا دیرہ سلامت 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 سلامت، قیامت بھی اسے نہیں مٹا سکتی، قیامت بھی اسے نہیں مٹا سکتی. کہ اللہ نے اسے چاہا، اسے حبیب بنایا. اس سے عشق کرو، اس سے پیار کرو، اسے اپنا بناؤ. صرف نعرے لگانے سے کام نہیں بنے گا، صرف جلوس نکالنے سے کام نہیں بنے گا. ورنہ امام حسین کا سر نیزے پہ نہ چڑھتا، اہل بیت کی بچی کے سر سے دوپٹے نہ اترتے، زینب کی فریاد عرش کو نہ ہلاتی، محمدا و محمدا. آئے ہائے ہائے، کیا نوحہ کہا ہے حضرت زینب نے. امام حسین کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا، چھوٹے سے عبداللہ بن حسین 2 سال کے بچے کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا ہے. آج آل رسول کی بارات جا رہی ہے اور پیغام دے رہی ہے کہ دین کربلاؤں سے زندہ ہوتا ہے، جلسے جلوسوں سے زندہ نہیں ہوتا. یہ تو جنت کے وارث تھے، جنت کے مالک تھے. میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. پھر حسین نے سر کیوں کٹایا؟ تمہیں پیغام دیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا آسان کام نہیں ہے کہ 2-4 نعرے لگاؤ اور 2-4 جلسے جلوس نکالو اور اللہ تمہیں جنت دے دے. اتنا سستا سودا ہوتا تو آل رسول کائنات کا افضل ترین خاندان اور اہل بیت کائنات کا افضل ترین گھر اور ان کا خون کائنات کا افضل ترین خون، ایک قطرہ خون پر ساری انسانیت کے خون کو قربان کیا جا سکتا ہے. کربلا کی زمین پھول گئی ان کا خون پی کر.
واہ محمدا واہ محمدا، حضرت زینب کا نوحہ سنو، ہائے محمد ہائے محمد، آجا آجا ہمارے نانا، آج دیکھ ہادا حسین بالعرا مزمل بالدماء مقطع الاعداء، آج تیرا حسین ننگا پڑا ہوا ہے، اعضاء کٹ چکے ہیں، آج اس کا سر دولہا کی طرح نیزے پر، آج سواری پر ہے، دولہا کی سواری گھوڑا اور تیری راہ کے دولہا کی سواری نیزہ، نیزہ، دولہا پورے وجود کے ساتھ گھوڑے پہ اور تیری راہ کا دولہا وہ صرف وہ سر کٹا کے نیزے پہ چڑھتا ہے، دھڑ کو گھوڑوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ تیرا آج حسین کٹا پڑا ہے، پھول کی پتیوں کی طرح جسم اس کا بکھر چکا ہے، آج تیری بیٹیاں قید ہو چکی ہیں، بناتوں کا سبایا و ذریتوں کا مقتلہ، آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں۔ ہاں ہاں محمدی بنو، محمدی بنو، دعوت اللہ، دعوت الرسول، دعوت الجنہ، یہ ساری احسن و قول ہے، یہی احسن و قول ہے۔ سر کٹا دیے، حق ادا کیا، جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے، اہل بیت نے اپنے سر کٹا کے تمہیں پیغام دیا ہے کہ یہ دین سستا سودا نہیں ہے۔ کس حال میں نماز ادا فرمائی ہے، سورج ڈھلا اور نماز کا وقت داخل ہوا اور ادھر موت کا بازار گرم ہے، اور ایسا ظلم و ستم آدم سے لے کر آج اور اس دن سے لے کر آج اور آج سے لے کر قیامت تک ایسے ظلم کی تاریخ کبھی نہ لکھی جائے گی، کبھی نہ لکھی جائے گی، کبھی نہ لکھی جائے گی۔ یہ نماز نہ بھی پڑھتے تو کوئی بات نہ تھی، جنت تیار تھی، حوریں پھول کے ہار لے کر کھڑی ہوئی تھی، اللہ کا محبوب خود اتر چکا تھا، میرے حسین نے خواب دیکھا، آنکھ کھولی، مسکرائے، بہن نے پوچھا، جنگ سے پہلے بہن نے پوچھا بھائی ہنسے کیوں ہو؟ کہا اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے، فرما رہے بیٹا تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ اب نماز نہ پڑھتے تو پھر کیا ہوتا؟ نہیں، پڑھنا ضروری ہے، فیصل آباد والوں کو پیغام دینا ہے، جو پنکھے کی چھاؤں میں نہیں پڑھتے، جو دکانوں ایئر کنڈیشن دکانوں پہ بیٹھ کے نہیں پڑھتے اور پکے نمازی بھی جماعت چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، انہیں پیغام دینا ہے کہ یوں نماز پڑھی جاتی ہے۔ زہیر بن القین کو بلایا اور فرمایا شمر سے کہو جنگ بند کرے، نماز پڑھنے دے، پھر ہمارے سر کاٹنے ہیں تو کاٹ لیں۔ زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا، شمر سے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو، شمر نے کہا ہم جنگ بند نہیں کریں گے، نماز میں بھی قتل کریں گے۔ وہ واپس آئے اور اگر عرض کی کہ وہ اجازت نہیں دے رہے تو آپ نے فرمایا پھر آدھے اللہ اکبر کہو، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، آدھے نماز پڑھو اور آدھے ان سے ٹکر لو۔ کائنات نے ایسے نمازی نہ دیکھے ہوں گے، قیامت تک ایسے نمازی نہیں آئیں گے کہ سینہ ابل رہا ہے، چشمہ بن چکا ہے، وجود کا رواں رواں خون بہا رہا ہے، سر پھٹا ہوا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، پاؤں زخمی ہے، کمر زخمی ہے اور وضو ہو رہا ہے، اپنے خون سے ہو رہا ہے، پانی تو تھا نہیں، کربلا کی مٹی سے تیمم ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو عرشوں تک کیا پکار پہنچی ہوگی، جب انہوں نے زمین پہ سجدے کے لیے سر رکھا ہوگا تو دھرتی نے کیا کیا ان کے بوسے دیے ہوں گے۔ ہمارا 90% طبقہ نماز چھوڑ گیا، یہ جتنے آئے بیٹھے ہیں اللہ کرے سارے نمازی ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں اسی دیش میں زندگی گزار رہا ہوں، 90% مسلمان نماز نہیں پڑھتا۔ اب بھی کروڑوں ایسے ہیں جنہوں نے روزے نہیں رکھے، رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھی۔ یہ کربلا کا پیغام ہے کہ یوں نماز پڑھی جاتی ہے۔ 20 تو شہید ہو چکے،
آدھوں نے نماز پڑھی، آدھے لڑتے رہے، پھر آدھے اٹھ کر ان کے سامنے گئے، دوسرے آدھوں نے آ کر نماز پڑھی، اور عصر کی نماز سے پہلے پہلے سارے اللہ کو جا کے مل گئے، سب شہید ہو گئے۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے در پہ جاتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، میں ساری پیڑھی پڑھتا ہوں، ساری پیڑھی پڑھتا ہوں، اور میں کہتا ہوں یا رسول اللہ تیرے دیر سلامت، بنی ہاشم کے دیر سلامت۔ میں کہتا ہوں مجھے تبلیغ کے بارے میں ڈر ہے کہ میں مشہور ہو چکا ہوں، میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں، مجھے نہیں پتا میرا یہ عمل قبول ہے مردود ہے۔ اتنے مجموع کا سامنا کرنے والا وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے بول رہا ہوں، مجھے کیا خبر میں اپنی واہ واہ کے لیے بول رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے کہہ دے دفع ہو جا مردود، تو اپنی واہ واہ کے لیے بولتا تھا، تو نے واہ واہ لے لی، چل چل، کچھ نہیں تیرے لیے میرے پاس۔ تو میں نے ایک بچنے کا راستہ اختیار کیا ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کے میراثی کا کردار ادا کر رہا ہوں۔ ہمارے میراثی ہمارے ڈیرے میں آتے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ پیڑھیوں کے نام لے کر، ان کے قصیدے پڑھ کر، ہمارے جھوٹے سچے قصیدے پڑھ کر ہم سے انعام لے کر جاتے ہیں۔ اور جب سے میں نے یہ تصور باندھا ہے، میں نے اپنے میراثیوں کو دگنا دینا شروع کر دیا، اور کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ عام سائلوں کو کبھی لوٹا بھی دیتا ہوں، بھائی میرے پاس کوئی نہیں، میراثیوں کو خالی نہیں لوٹاتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی کے در کا میراثی بنوں۔ میں کہا یا رسول اللہ میں آپ کے در کا میراثی ہوں۔ اور اچھے سردار جو ہوتے ہیں نا، اپنے میراثیوں کے عمل نہیں دیکھا کرتے، بس نسبت دیکھا کرتے ہیں، اور نسبت پہ ٹوپے بھر بھر کے دیتے رہتے ہیں۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے رب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے پریاکاری ہے، اتنی اور کیا کچھ ہے آپ کا میراثی۔ پھر میں سلام پڑھتا ہوں، السلام علیکہ یا ابا القاسم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب، توڑ آدم علیہ السلام تک آپ کا نسب پہنچاتا ہوں۔ تو جب بھی میں اللہ کے نبی کا نسب پڑھ کے سلام پہنچاتا ہوں، کوئی نہ کوئی مجھے آ کر کہتا ہے جی میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا آپ کو سلام کہہ رہے۔ ابھی میں عمرہ میں تھا، میں نے جا کر سلام پڑھا تو مجھے جواب نہیں آیا، تو میرا دل گھٹ گیا، میں نے کہا گھٹن محسوس، میں نے کہا جواب ہی نہیں آیا۔ تو جمعے کو میری واپسی تھی، میں نے جمعہ پڑھا، جمعے کے بعد سامان اکٹھا کر رہا تھا واپسی کے لیے، ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، تو ایک ساتھی دوسری طرف سے بول رہا تھا کہ جی میرا نام فاروق ہے، میں نے آج اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، وہ آپ کو سلام پیش کر۔ نقل مارو نقل مارو نقل مارو نقل مارو، پاس ہو جاؤ گے پاس ہو جاؤ گے۔ طوفوا به مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، سارے جگ جہان کو پتہ چلے یہی ہے جو زندگی لایا ہے کامیابی سے ہمکنار کرنے والی، یہی ہے جو راستہ لایا ہے اللہ تک پہنچانے والا۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، سب سے ہاتھ چھڑا لو اور اس کے پیچھے چل دو، یہ تمہیں اللہ سے ملا دے گا، جنت تک پہنچا دے گا، جہنم سے ہٹا دے گا، اللہ تک پہنچا دے گا۔ اللہ کے خزانوں کی چابیاں لے کر آیا ہے، غضب کے تالے لایا ہے، تالے لگاتا جائے گا، جہنم بند، غضب کے دروازے بند، اور چابیاں لایا ہے، لگاتا جائے گا، جنت کھلتی جائے گی کھلتی جائے گی کھلتی جائے گی۔ تم غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو۔ پھر بادل کے اندر سے آواز آئی، اور اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، اور شیش کی معرفت دو، اور نوح کی شجاعت دو، اور اس ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، اسحاق کی رضا دو، اور یعقوب کی بشارت دو، اور یوسف کا جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، ایوب کا دل دو، داؤد کا لحن دو، یونس کی طاعت دو، یحییٰ کی عصمت دو، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، اور اغمسوہ فی اخلاق النبیین، اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو دے دو۔ سارے عالم پہلے نبی آئے، ایک قوم ایک قبیلہ ایک ملک ایک شہر، میرا نبی آیا عالمی آفاقی
آفاقی آئے میں ناروے میں تھا، وہاں شمال میں آخری دنیا کا کنارہ، میں نے جنوب کا آخری کنارہ دیکھا ہوا ہے کیپ ٹاؤن سے آگے، تو میری تمنا تھی وہاں بھی ہم نے اللہ کا نام بلند کیا، میری تمنا تھی میں شمال میں آخری کنارے پر جاؤں، وہاں اذان دوں، وہاں بیان کروں، وہاں نماز پڑھوں۔ تو میں نے ناروے والوں سے کہا بھائی مجھے لے چلو ادھر، کہا جی بہت دور ہے، بڑی سردی ہے، بہت دور ہے۔ میں نے کہا جتنا بھی دور ہے لے چلو۔ 2 گھنٹے جہاز کا سفر ہے، 5 گھنٹے آگے موٹر کا سفر ہے۔ انہیں مجھے بڑا ڈر آیا، میں نے کہا نہیں میں نے جانا ہے، چلو میرے ساتھ۔ ہم چلے، وہاں جا کر 2 گھنٹے کا جہاز، پھر آگے 5 گھنٹے مسلسل گاڑی چلائی اور وہاں پہنچے۔ وہ عجب جگہ ہے، وہاں بس اللہ کی ہیبت اور جلال نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہاں جا کر میں نے اذان، جاتے ہی اذان دی، نماز مغرب کا وقت اذان دی، پھر وہاں مغرب عشاء فجر تینوں نمازیں پڑھی کہ وہاں سورج آدھے گھنٹے کے لیے غروب ہوتا ہے۔ ان دنوں میں 2 مہینے تو غروب ہوتا نہیں اور 2 مہینے نکلتا نہیں، 2 مہینے وہ غروب نہیں ہوتا اور 2 مہینے وہ طلوع نہیں ہوتا، اور 1 اگست سے ڈوبنا شروع کرتا ہے، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، پھر بڑھتے نومبر میں جا کر بالکل غروب ہو جاتا ہے، اور 2 مہینے نکلتا ہی نہیں، جنوری کے آخر میں جا کے نکلتا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے۔ تو وہاں 1-پونا گھنٹہ تھا ہمارے پاس سورج کے، بلکہ آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا، تو میں نے اذان دی، تو ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی نماز پڑھی، پھر اذان دی، پھر فجر کی نماز پڑھی۔ یہ عجب زندگی کا تجربہ ہے کہ مغرب عشاء تو اکٹھی ہو جاتی ہے سفر میں، پر فجر کیسے اکٹھی ہو؟ تو میں نے مغرب عشاء فجر آدھے گھنٹے کے اندر تینوں نمازیں وقت پر پڑھی، وقت پر۔ پھر میں نے بیان بھی کیا، اذان بھی دی، میں کہا یا اللہ یہ دنیا کا آخری کنارہ ہے، یہاں تک تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ جو میں نے وہاں چیز دیکھی وہ بتائیں، یہ تو ویسے سیاحت کی بات ہے، میں نے ایک ایمانی چیز دیکھی، میرا ایمان تازہ ہو گیا، میرا یقین بڑھ گیا، میرا علم میں اضافہ ہوا۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ سورج کا کیلنڈر 2 مہینے فیل ہو جاتا ہے، جنوری، نومبر، دسمبر اور آدھے جنوری تک سورج نکلتا نہیں، تو تاریخیں ختم، ٹائم ختم، وقت ختم، پھر وہ جون جولائی ڈوبتا نہیں، تاریخیں ختم، ٹائم ختم، وقت ختم۔ 4 مہینے انگریزی کیلنڈر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل والا سورج والا کیلنڈر، 4 مہینے اوپر فن لینڈ بھی لگتا ہے، اوپر سویڈن بھی لگتا ہے اور اوپر ناروے بھی لگتا ہے، یہ 3 ملک اوپر لگتے ہیں، لیکن یہ جگہ ناروے کے اندر ہے، ناروے میں ہے، وہاں آبادی بھی ہے۔ یہاں کے لوگ 4 مہینے سورج کا کیلنڈر ناکام دیکھ رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا اور میرا ایمان بڑھا اور میرا یقین بڑھا کہ میرا نبی عالمی نبی ہے، کائنات کا نبی ہے، آفاق کا نبی ہے، زمانوں کا نبی ہے، مکانوں کا نبی ہے، جنات کا نبی ہے، ساری آنے والی نسلوں کا نبی ہے، کہ میرے نبی کو اللہ نے کیلنڈر چاند کا دیا، چاند کا کیلنڈر، جنوری فروری نہیں دیا، میرے نبی کو محرم دیا، صفر دیا، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ چاند کے مہینے عطا فرمائے۔ میں وہاں دیکھ کے حیران ہوا کہ چاند وہاں نکلتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، کسی وقت میں بھی چاند کا کیلنڈر فیل نہیں ہوتا۔ یہ اوپر جا کر سورج کا کیلنڈر 4 مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے، لیکن میرے نبی کا کیلنڈر وہاں بھی قائم دائم ہو کر اعلان کر رہا ہے کہ یہاں بھی میرے نبی ہی کا راج ہے، اسی کا سکہ یہاں چلے گا۔ چاند کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے، رات آ گئی، چاند ڈوبا، دن آنے والا، تاریخ بدل گئی۔ سورج وہ تو گھڑیاں نہ ہو تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا دن کیا رات، لیکن چاند کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے دن ہے، رات ہے، صبح ہے، شام ہے، نمازوں کے اوقات طے کیے جا رہے ہیں۔ تو میرا نبی
مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی سائنس کے فارمولے سے قرآن کی کسی آیت کو ثابت کروں یا حدیث کو یا اپنے نبی کی عظمت کو ثابت کروں. یہ کچا راستہ ہے. بعض علماء نے یہ راستہ اختیار کیا ہے. یہ کچا ہے, یہ خطرناک ہے, یہ بے بنیاد ہے. یہ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, اطمینان قلب کے لیے کہ چاند کو دیکھا گھٹنا بڑھنا ڈوبنا طلوع ہونا وہ مکمل تھا اور سورج فیل تھا. میرا نبی کائنات کا, آفاق کا, انسانوں کا, جنات کا نبی ہے, سارے عالم کا نبی بن کر آیا ہے. لہذا جب وہ سارے عالم کا نبی ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہمارے ذمے لگا, ہمارے ذمے لگا, ہمارے ذمے لگا. اس وجہ سے ہم خیر امت بنے, خیر امت بنے. اس وجہ سے ہمیں 5 نمازیں ملی جس سے محبت ہوتی ہے, اس سے بار بار ملنے کو جی چاہتا ہے. پہلی امتوں کو 2 نمازیں, فجر کی 2 رکعت, عصر کی 2 رکعت اور باقی سارا دن چھوٹے. لیکن اس امت سے اللہ کو پیار ہوا کہ یہ اللہ کے گیت گاتے ہیں, اللہ کے نغمے سناتے ہیں, نبوت کے گیت گاتے ہیں, نبوت کے نغمے سناتے ہیں, اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہیں, جنت کی طرف دین کی طرف بلاتے ہیں. تو اللہ نے کہا میرا جی چاہتا ہے میں تم سے بار بار ملوں. تو ہمیں 5 نمازیں دیں, 5 نمازیں دیں, 5 نمازیں دیں, جو صرف رمضان میں نہیں ہے. رمضان میں مسجدیں بھر گئیں, جو ہی عید کا چاند نظر آیا پھر سارے نمازی غائب ہو گئے. او بھائی کہاں چلے گئے ہو, کہاں چلے گئے ہو؟ نماز تو 5 وقت ساری زندگی کے لیے فرض ہے, صرف رمضان میں تو فرض نہیں ہوئی ہے. قرآن کا پڑھنا صرف رمضان میں تو نہیں ہے, سارے سال کے لیے ہے. جو سمت کو 5 نمازیں ملی, دعوت اللہ کا کام ملا. میرے بھائیوں یہ جاتا ہوا رمضان ہے, جاتا ہوا رمضان ہے. اپنے اللہ سے صلح کرو, اس دعوت کی محنت کو اپنی محنت بناؤ, اس تبلیغ کے کام کو اپنا کام بناؤ, اسے تبلیغی جماعت کا ٹھیکہ نہ سمجھو. اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو تبلیغ کے کام میں لگ جاؤ. اللہ کے پانی بکھرے ہوئے ہیں, اللہ کی ہوائیں منہ زور ہو چکی ہیں, اللہ کی زمین اللہ کے قبضے میں, اللہ کے پانی اللہ کے قبضے میں. کبھی اس نے زمین کو ہلایا, کبھی پہاڑوں کو کپایا, کبھی پانیوں کو بے لگام کر دیا. یہ ساری نشانیاں ہیں کہ میرا اللہ ناراض ہو چکا ہے. اسے راضی کرو, اسے راضی کرو, اسے راضی کرو. اسے راضی کرنے سے ہی کام بنے گا. تو میرے بھائیو جاتا رمضان کی پتہ نہیں آخری رات ہے یا 1 رات اور باقی ہے تو اللہ, لیکن 29 کی رات کے لحاظ سے یہ آخری رات ہے. ممکن ہے چاند نظر آ جائے کل شام کو یا نہ نظر آئے تو رمضان کی اس رات کو آخری رات شمار کیا جاتا ہے. 30واں روزہ تو اللہ کی مرضی دے نہ دے. رمضان جا رہا ہے, بہت بڑا مجمع ایمان والوں کا مختلف شہروں سے آیا ہوا ہے. اکثریت مجھے نوجوان نظر آ رہی. میں تمہارے کے ہاتھ جوڑتا ہوں, ہمارے ملک کا معاملہ بہت کھٹائی میں پڑ چکا ہے, اللہ بہت ناراض ہو چکا ہے. اللہ کے واسطے توبہ کرو, صلح کرو اور تبلیغ کے کام میں لگو. تبلیغ کے کام میں لگو گے تو اللہ کا حفاظتی نظام چلے گا. اللہ اپنے سفیروں کو بچایا کرتا ہے. بڑے بڑے عذاب آئے, اللہ نے نبیوں کو بچایا, نبی کے ماننے والوں کو بچایا. بڑے بڑے طوفان آئے, اللہ نے کشتیاں نبیوں کو لیے تیار فرما دی. بڑے بڑے آسمان سے پتھر برسے, لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کو الگ فرما دیا. آج سارا عالم نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی پکڑ کی لپیٹ میں ہے. اس پکڑ سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اپنی ذات میں, اپنے انفرادی اعمال میں توبہ کریں. ایک انفرادی توبہ ہے جو مجھ سے کبیرہ گناہ ہو رہے اور جو فرائض میں کوتاہی ہو رہی, اس سے بھی توبہ کریں. اور ہماری اجتماعی توبہ, جو ہمارا ایک اجتماعی گناہ ہو رہا ہے کہ ہم تبلیغ کے کام میں نہیں لگ رہے اور تبلیغ کے کام کو نہیں کام سمجھ رہے اور لوگوں سے توبہ نہیں کروا رہے. جیسے ہمارے مسلمان بھائی اس وقت خیموں کے محتاج ہیں, غلے کے محتاج ہیں, غذا کے محتاج ہیں. مالدار لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ پہنچو اور انہیں جا کر پہنچاؤ جو بے گھر ہو گئے, جن کا ساز و سامان پانی بہا کے لے گیا اور کھلے آسمان تلے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں. حکومت چور اچکے ڈاکوؤں کی ہے, ان پر اعتماد مت کرو. خود مالدار لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہاں جاؤ اور ان کی مدد کرو, ان کو کپڑے پہنچاؤ, ان کے گھر بناؤ, ان کے بچوں کے لیے کپڑوں کا غذا کا انتظام کرو. اس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ان کے پاس پہنچو, انہیں کلمہ سکھاؤ.
یہ اکثر دیہات تباہ ہوئے ہیں اور دیہاتوں میں بڑی بے دینی ہے۔ ابھی میں تلمبے میرا جو گاؤں ہے وہاں سال کی پیدل جماعت پہنچی، ملتان سے چلتے چلتے دریائے راوی کے کنارے، میرا گاؤں دریائے راوی کے کنارے ہے، وہ تلمبے پہنچے، میں نے تھوڑی کارگزاری سنی، میں نے کہا آپ سنائیں کہ دیہاتوں میں کیا حال ہے۔ کہا جی کوئی نمازی نہیں ہے، کوئی روزہ، کہا جی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ رمضان بھی کوئی مہینہ ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ غریب نافرمان پہ زیادہ ناراض ہوتا ہے، مالدار نافرمان پر بھی ناراض ہے لیکن غریب نافرمان پہ زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن اس سے فرمائے گا کہ مالدار کو تو پیسے نے دھوکہ دیا اور وہ میرا باغی رہا، تو فقیر تھا، تو میرے سامنے کیوں نہ جھکا، تو نے مجھے کیوں نہ یاد کیا۔ تو جماعتیں بن کے ان کیمپوں میں پہنچیں، انہیں کلمہ یاد کرائیں، ان کی نماز سنیں، انہیں طہارت کے مسائل بتائیں، انہیں ضروری مسائل بتا کر، ان کے پاؤں پکڑ کر، ان کی جھوڑی پکڑ کر، ان کی منت کر کے ان کو مصلے پر کھڑا کریں، انہیں نمازوں پہ کھڑا کریں، انہیں اللہ کے دربار میں جھکنے والا بنائیں۔ اللہ اپنا غیبی نظام ایسا چلائے گا، جو تباہ کرنے پر قادر ہے وہ آباد کرنے پر بھی قادر ہے، جو چھیننے پر قادر ہے وہ دینے پر بھی قادر ہے، جو لینے پر قادر ہے وہ عطا پر بھی قادر ہے۔ یہ سارے جھٹکے ہیں، یہ میرے اللہ کے دیے ہوئے جھٹکے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہیں کہ اللہ گناہوں کی سزا یہاں دے کر پاک صاف کر کے جنت میں پہنچانا چاہتا ہے۔ اس امت پر اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر یہ نافرمانی کریں گے تو ان کو اللہ دنیا میں جھٹکا دے گا تاکہ ان کے گناہ معاف ہوں اور یہ توبہ کر کے اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں انفرادی توبہ کی ضرورت ہے۔ نماز نہیں پڑھی، کئیوں نے روزہ نہیں رکھا، مال زکوٰۃ فرض ادا نہیں کر رہے، سود پہ کاروبار کر رہے ہیں، ماں باپ سے لڑے ہوئے ہیں، بیوی سے بدتمیزی کرتے ہیں، بھائیوں سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، دوستوں سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، حج نہیں کیا ہوا ہے، یہ ہمارے انفرادی گناہ ہیں۔ اس سے بھی ہم سارے توبہ کریں۔ ایک ہمارا اجتماعی جرم ہے کہ 5 ارب انسانوں کو کلمہ پہنچانے کے لیے کوئی فکر کوئی نہیں، 5 ارب انسانوں کو کلمہ پہنچانے کو کوئی فکر کوئی نہیں، اور 1.5 ارب مسلمانوں کو توبہ کروا کے ان کا دین یاد دلانے کا ہمیں فکر کوئی نہیں۔ یہ ہمارا اجتماعی جرم ہے، اس سے بھی توبہ کریں تو شاید میرے اللہ کو رحم آئے اور اس کی طرف سے کرم کے فضل کے فیصلے ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم کی ہوا چلا دے۔ مدت ہوئی ہے جھٹکے دیکھتے ہوئے، ایسے لوگ چلے گئے جن کی دعاؤں پہ اللہ اپنے فیصلے بدل دیا کرتا تھا۔ اب تو کوئی مجموعہ اللہ کے آگے روئے دھوئے تو کوئی اللہ کا نظام حرکت میں آئے۔ اور آپ اکثر نوجوانوں ہماری نرسری، ہم تو اب ڈھل چکے ہیں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، کب اللہ کے دربار میں پیشی ہو جائے، لیکن آپ اکثریت ہماری نرسری بیٹھے ہوئے ہو۔ آپ توبہ کر کے اٹھو، توبہ انفرادی توبہ بھی کرو اور اجتماعی توبہ بھی کرو۔ انفرادی توبہ اپنے ذاتی گناہوں سے، اجتماعی توبہ دعوت کے کام کو اپنا کام نہ بنایا اور اس کے پیچھے پھرنا اپنی محنت نہ سمجھا، اس سے توبہ کرو۔ اور یہ سارا مجمع 5 وقت نماز سینے سے لگا کر جائے، جہاں جہاں سے آئے ہو ہر جگہ، ہر مہینے 3 دن نکلتے رہو۔ میں تم سے زیادہ مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، صرف 3 دن ہر مہینے نکلتے رہو۔ سنجیدگی سے میری بات کھولو اللہ کے واسطے، ہر مہینے 3 دن باقاعدگی سے نکلتے رہو تو آپ بھی ساری دنیا میں دعوت دینے والے بن جاؤ گے، سارے عالم میں اللہ کا پیغام پہنچانے والے بن جاؤ گے۔ آپ کے قدموں کی آہٹ ساری کائنات میں سنائی دے گی، آپ کا ذکر اللہ کے عرش تک پہنچے گا، آپ کی دعائیں اللہ کے عرش کے دروازے کھلوانے والی بنے گی۔ اب اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے گھروں کو اللہ کے نبی کی باتوں سے زندہ کرو، آباد کرو، اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ، علماء سے پوچھ کے علماء سے جوڑ بٹھاؤ، اپنے مقدمے عدالتوں میں نہ لے جاؤ، مفتیوں کے پاس لے جاؤ، اہل علم کے پاس لے جاؤ، علماء کی قدر کرو، ان کے عیب نہ دیکھو، وہ میری طرح سے تمہاری طرح کے انسان ہیں، کمیاں دیکھو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ عام انسان کی کمی بھی دیکھی جائے تو اللہ تعالیٰ کا غضب حرکت میں آ جاتا ہے، اور نیک لوگ اور علماء ان کی کمیاں دیکھو گے تو اللہ کی نظروں سے گر جاؤ گے، مردود ہو جاؤ گے۔ کمیاں دیکھنا اوئے ہوئے ہوئے انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ اپنے کیس مقدمے علماء سے حل کرواؤ، سیرت کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں اپنے جھگڑے نمٹاؤ،
مسجدوں سے جوڑ بٹھاؤ، مدارس سے، اہل مدارس سے جوڑ بٹھاؤ، علماء کی خدمت کرو، ماں باپ زندہ ہیں ان کی دعا لے کر جنت کا راستہ بنا لو، ماں باپ مر گئے ہیں کبھی کبھی قبرستان جا کر ان کی قبروں پہ بیٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور ان کے لیے دعا کیا کرو، وہ محتاج ہوتے ہیں، ہماری دعاؤں کے، ہماری نیکیاں ان تک پہنچتی ہیں۔ اور اپنی کمائیوں میں اللہ کا حصہ رکھو، مالدار لوگ زکوٰۃ ادا کرو، ایک صدقہ فطر ابھی واجب ہے، اگر دے دیا ہے ٹھیک ہے، نہیں دیا تو کل تک اسے ادا کرو، اور صدقہ فطر ادا کرو، گندم کے حساب سے مت ادا کرو، جو مالدار لوگ بیٹھے ہیں وہ تو صرف 50 روپے بنتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر ادا فرماتے تھے کشمش کے لحاظ سے، 3 کلو کشمش وہ کو 300، 350، 400 روپے کی بنے گی، ایک آدمی کا فطرانہ 300، 350، 400 روپے بنے گا، 4 آدمی گھر میں ہو تو 1200، 1500، 1600 روپیہ ایک گھر سے فطرانہ نکلے گا، تو غریب کا فائدہ بھی ہوگا۔ 4 آدمیوں کا فطرانہ 200 روپے نکالو گے تو 200 روپے کی تو 1 کلو دال نہیں آتی آج مہنگائی کے دور میں، تو میرے نبی کا فطرانہ بناؤ، کشمش کے حساب سے پیسے بناؤ یا کھجور کے حساب سے پیسے بناؤ اور وہ تقسیم کرو، اور اس سے بڑھ کر تقسیم کرو تو اللہ تمہیں واپس لوٹا کر دے گا، یہاں بھی دے گا، آگے بھی دے گا۔ زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ ادا کرو، یہ تمہارا مرکز ہے۔ جو شہر کے لوگ ہیں ان سے کہہ رہا ہوں ہر جمعرات کو یہاں آؤ، یہاں بستر کے ساتھ آؤ، کھانے کے ساتھ آؤ، یہاں قیام کرو، رات ٹھہرو، پورے ہفتے کی دھلائی ہو جائے گی، پورے ہفتے کا گرد و غبار دھل جائے گا۔ جمعہ کی صبح کو یہاں سے نکلو گے تو ہلکے پھلکے انشاءاللہ نکلو گے، اور دعوت دینے والا ہر مہینے 3 دن نکلنا شروع کر دو، جیسے دعوت اللہ سب سے خوبصورت بول ہے، دعوت اللہ سب سے خوبصورت بول ہے۔ ایک بات کہہ رہا ہوں، جیسے دعوت اللہ سب سے خوبصورت بول ہے، اگر تم یہ دینا شروع کرو گے تو تمہارے چہروں پر بھی اللہ ایسا حسن لائے گا جو کسی اور کو نہیں ملے گا، تمہارے چہروں پہ خاص نور آ جائے گا، چونکہ دعوت خوبصورت بول ہے، یا لوٹ کے تمہاری طرف آئے گا تو تمہارے چہروں پر ایک نورانیت چھا جائے گی، ایک نور میں نے غور کیا، جو تبلیغ میں سنجیدگی سے لگے ہوئے ہیں ان کے چہروں پر ایک خاص نور ہے، وہ لاکھوں میں کھڑے ہوں پہچانے جاتے ہیں، سارے داڑھیوں والے کھڑے ہوں واللہ وہ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ کہاں سے؟ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، یہ منہ ہے نا، یہاں سے سب سے خوبصورت بول نکلا، یہاں سے یہ جو بول یہاں سے نکلا ہے نا، یہ واپس تمہارے چہرے پر بھی میک اپ کرتا ہوا جاتا ہے، تم یہاں سے آگے پھینکتے ہو تو یہ تمہیں واپسی بھی اپنا نور تمہارے چہرے پر چڑھاتا ہے، تو جو دن رات دعوت میں لگتے ہیں ان کے چہروں پر ایک خاص نور ہوتا ہے جو نظر آتا ہے۔ تو میرے بھائیو، میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، میں زیادہ نہیں بول سکتا ہوں ہارٹ اٹیک کے بعد، اتنی میری ہمت ہے، لیکن میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں، آج توبہ کر کے جاؤ یہاں سے، بہت بڑا مجمع ہے، آج تم نے اسماعیل مسجد کا سارا سین بھر دیا ہے اور اسے چھوٹا کر دیا اللہ کے فضل سے۔ جب یہ بن رہی تھی تو یہاں بڑے جو بزرگ تھے وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کوئی کہتے تھے اتنا بڑا بننے دینا چاہیے، کچھ کہتے تھے نہیں اتنے بڑے کو ہم نے کیا کرنا، اتنے بڑے کو ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو آج اللہ کے فضل سے نظر آ رہا ہے کہ یہ کتنا چھوٹا پڑ گیا ہے، ابھی تو تھوڑے سے لوگ آئے ہیں، 40-50 ہزار، فیصلہ آباد کی آبادی تو 40 لاکھ تجاوز کر چکی ہے، 40 لاکھ میں سے 50 ہزار آ جائیں، 30 ہزار آ جائیں، مجھے نہیں پتا کتنے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ صحن اتنوں کی گنجائش رکھتا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے آج تم نے مسجد کو چھوٹا کر دیا ہے، یہ تمہارا مرکز ہے، ہر جمعرات کو یہاں آؤ، جو شہر کے لوگ ہیں، جو دور کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنی مسجدوں سے 3 دن کے لیے نکلو، لیکن مہینے میں 1 دفعہ ضرور اپنے مرکز آؤ، رات یہاں قیام کرو، یہ قیام تمہارے اندر ایک صفائی پیدا کرے گا، طہارت پیدا کرے گا، ہر مہینے 3 دن کی نیت کر کے اور پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کر کے، آج سارے اجتماعی طور پہ توبہ کرتے ہو بھائی، تو کہو یا اللہ میری توبہ، جو باتیں میں نے کہی ہیں سب کو تصور میں لا کر پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اگر آپ نے سچے دل سے کہا ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے سارے معاف ہو گئے، اور آپ ایسے بیٹھے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے، سب معاف۔ ہاں، فرائض کی قضا باقی، علماء سے پوچھ لینا کیسے کرنی، حقوق کی ادا باقی ہے، وہ پوچھ لینا کیسے ادا کرنے ہیں، گناہ سارے معاف ہو۔ 20 سال نماز نہیں پڑھی
پاک صاف، کوئی گناہ ذمہ نہیں ہے، توبہ جو کر لی کوئی گناہ ذمہ نہیں، قضا باقی ہے، یہ علماء کا کام ہے ان سے پوچھنا کہ بھئی ہم نے قضا کیسے کرنی۔ لوگوں کے حق مارے تھے تو کہ اللہ میری توبہ اسی وقت معاف ہو گیا، اسی وقت۔ ہاں حق معاف نہیں ہوتا، حق مارنے کا گناہ معاف ہو جاتا، پھر وہ تم ادا کر دو تو انشاءاللہ بس تمہارا کام صاف ہے۔ اگر تم ادا نہیں کر سکتے جا کے معافی مانگو۔ اس نے معاف کر دے تمہارا کام آسان ہوگا، اس نے معاف نہ کیا تم ادا نہ کر پائے تو قیامت کے دن وہ دعویٰ ضرور کرے گا کہ اللہ سے میرا حق مارا ہے، اللہ تمہارا وکیل بن جائے گا، کہے گا کیا کروں، کہ اس سے حق لے کے دے، تو اللہ کہے گا اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، کیا لے کے دوں؟ تو کہے گا اس کی نیکیاں لے کر دے، نیکیاں، اللہ کہے گا نیکی اس کے پاس ہے ہی کوئی نہیں، تو وہ کہے گا میرے گناہ اس پر ڈال، تو اللہ کہے گا تو یہ ایک جھگڑا چھوڑ اوپر دیکھ، جب اوپر دیکھے گا تو اللہ جنت کھول دے گا، جب جنت پہ نظر پڑے گی تو سارے کیسی وہ تو ایک دفعہ حور اس کو دیکھ لے خوش ہو کر وہ پلے کی رہ گیا، وہ ساری لڑائیاں تک گئیاں، وہ کہے گا یا اللہ یہ کس نبی کی جنت ہے، کس صدیق شہید کی جنت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی تو خالی ہے، کسی کی نہیں ہے، جو قیمت دے دے اس کی ہے۔ تو وہ پوچھے گا اس کی کیا قیمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے بھائی کو معاف کر دینا اس کی قیمت ہے۔ اب بول میں اس سے لے کر دوں یا میں تمہیں دوں؟ کہے گا یا اللہ تو ہی دے، اس میں نے کی دے، میں نے تو ہی دے، تو تمہارا کام آسان۔ تو بھائی اب پکی توبہ کر لو، اور اگر یہ توبہ ٹوٹ جائے تو ڈرنے کی بات نہیں، پھر کر لینا، 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 کہ میرے اللہ کے دربار میں رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ جب ٹوٹے فوراً کرو، جب ٹوٹے فوراً کرو، فوراً آنسو بہاؤ، یہ کبھی نہ سوچنا میری توبہ کا کیا فائدہ، ادھر کرتا ہوں ادھر توڑتا ہوں، ادھر کرتا ہوں ادھر توڑتا ہوں، ادھر کی ادھر توڑی، ادھر کی اور ادھر توڑنے سے پہلے موت آ گئی تو سیدھی جنت، سیدھا جنت۔ اور یہ توبہ ایک دن پختہ ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو سارے